سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہ نبی علیہ السلام کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا اور یکتا ذات ہے۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ احد استعمال کیا گیا ہے۔ دو لفظ ہوتے ہیں عربی زبان میں، ایک واحد ہوتا ہے اور ایک احد ہوتا ہے۔ دونوں کے معنی میں فرق کیسے ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ لیس احد فی المسجد کہ مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے تو اس کے لیے لفظ احد استعمال ہوگا، اور اگر یوں کہا جائے لیس واحد فی المسجد کہ مسجد میں ایک نہیں ہے باقی سارے موجود ہیں تو اس کے لیے واحد کا لفظ بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے احد لفظ کو چنا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذات میں یکتا اور تنہا ہوں، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو لفظ احد ہے یہ ہر سوچ اور ہر نظریے میں پایا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسماء حسنہ ایسے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ مثلا اللہ پاک کی ذات کے لیے آتا ہے کہ اللہ کی ذات رؤوف الرحیم ہے، اور یہی لفظ جو ہے نبی علیہ السلام کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کلیم کا لفظ آتا ہے، اور یہی لفظ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آتا ہے۔ مگر ایک نبی کے لیے جب یہ صفت استعمال ہوتی ہے تو اس معنی کے اندر وہ وسعت نہیں ہوتی جو کہ اللہ پاک کی ذات کے لیے ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرنے والی ہے، تو جیسے اللہ پاک رحم کرتے ہیں ایسے کوئی بھی رحم نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ کی ذات مہربان ہے ایسے کوئی بھی ذات جو ہے وہ مہربان نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ کی ذات کلام کرتی ہے ایسے کوئی بھی نبی جو ہے وہ کلام نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب یہی صفات جو ہیں ہم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں تو اس صفات کا کچھ حصہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کو نصیب ہوتا ہے، مگر اس کی انتہا جو ہے وہ صرف اللہ پاک کی ذات کو ہی نصیب ہے، اس لیے کہ اللہ اپنی صفات میں جس طرح سے ہیں اس جیسی صفات رکھنے والا اور کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اکثر مفسرین کرام جو ہیں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ پسند نہیں کرتے، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ کا ترجمہ زیادہ مناسب یہ لگتا ہے، کہہ دو کہ اللہ کی ذات تنہا اور اکیلی ذات ہے۔ اس لیے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں توحید وجودی کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں اپنی ذات میں بے مثال ذات ہے۔ آیت نمبر 2 جو آتی ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الصمد۔ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اور سلیس ترجمہ اس کا یہ آتا ہے اللہ ہی وہ ذات ہیں کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں توحید عملی کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ میں لفظ صمد آتا ہے۔ صمد کا مطلب ہوتا ہے ایسی چٹان جس کو پیچھے رکھ کر آگے فرنٹ پہ آ کے جنگ لڑی جائے، یعنی کہ مضبوط چٹان کو صمد کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے، اور دوسرا معنی صمد کا بیان کیا جاتا ہے مقصود ہونا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہیں جو ہماری زندگی کا مقصد ہیں۔ پورے قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے صرف اسی صورت مبارکہ میں آیا ہے۔ اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ صمد وہ ذات ہوتی ہے جو آپ کی ضرورت اس وقت پوری کرتی ہے جب آپ کو اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے، مگر اس ہستی کو خود کبھی کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں، اللہ پاک ہماری محتاج نہیں ہے۔ پھر اصطلاحی لحاظ سے مفسرین نے صمد کے بہت زیادہ معنی بیان کیے ہیں، جیسے کہ صمد وہ ہستی ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم ہمارے ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم خود بھی نہیں جان سکتے کہ میرے جسم میں کیا ہو رہا ہے اور میرے ذہن میں کیا خلا آ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو صمد وہ ہستی ہوتی ہے جو مجھے اندر سے جانتی ہے، جو میری ذات کی گہرائی کو پہچانتی ہے، اس لیے اس ہستی کے پاس انسان کے ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے۔ پھر صمد وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس سے آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو دینے کی قدرت رکھتی ہو۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بہت کچھ دینا چاہتے ہیں مگر وہ بے بس ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ہم جیسا اپنی اولاد کو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں ویسا ہم بنا نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ استاد جیسا اپنے شاگرد کو سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے ویسا نہیں سکھا پا رہا ہوتا ہے۔ تو صمد وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس سے آپ جس طرح کا چاہتے ہیں اور جیسا چاہتے ہیں وہ اس کی قدرت رکھتی ہے کہ ویسا ہی آپ کو دے سکے۔ پھر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صمد وہ ہستی ہوتی ہے جس کے پاس اعلیٰ درجے کا اختیار ہوتا ہے، اور دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا بادشاہ ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ اعلیٰ اختیار ہے، وہاں تک آپ کی پہنچ اتنی ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ ایک عام بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے ملک کے صدر یا وزیر اعظم سے ملاقات کر سکتا ہے، مگر صمد وہ ہستی ہے کہ جتنا زیادہ اس کا اعلیٰ اختیار اور قدرت ہے، انسان اتنا ہی براہ راست اس ہستی سے تعلق رکھ سکتا ہے۔
لہذا سمجھ سے تعلق رکھنے کے لیے ہمیں کسی وسیلے، کسی ذریعے اور کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس آیت مبارکہ میں توحید ذات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان نے جو بھی شرک اب تک کیا ہے اس کی نفی جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں آتی ہے، اور انداز کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، یا تو انسان کسی بڑے کی وجہ سے، اس کے لحاظ ادب اور احترام کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی غلط فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے دباؤ میں آ سکتا ہے، یا پھر اپنے کسی چھوٹے کی وجہ سے، اس کی محبت یا پیار کی وجہ سے جو ہے انسان کسی بھی قسم کے دباؤ میں آ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ان دونوں تعلقات کی نفی کر رہے ہیں کہ میرے سے اوپر بھی کوئی نہیں ہے اور میرے ساتھ بھی کسی کا ایسا جذباتی تعلق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ذات میں شرک کیا جا سکے۔ جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی تک قرآن جو شرک بیان کرتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، یا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کے وجود کا ایک حصہ کہہ دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت مقرب ہے، بہت محبوب ہے، ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں گے، یا ہم ان لوگوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا اللہ کے ہاں بہت مقام ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص انعام لے کر دے دیں گے، یا معافی لے کر دے دیں گے، یا شفاعت لے کر دے دیں گے۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ آیت مبارکہ اس بات کی نفی کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی وجہ سے بھی جو ہے باطل شفاعت کو قبول نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کا یا جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں توحید صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں ایسی صفات کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا جیسے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ایسے اور کوئی نہیں سن سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، جیسے اللہ پاک رزق دیکھتے ہیں ایسے کوئی رزق نہیں دے سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں ایسی شفا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک معبود وہ ہوتے ہیں جو ظاہر کی دنیا میں ہوتے ہیں، مثلا کسی انسان کو رب بنا لینا یا کسی مورتی کو رب کا درجہ دے دینا، لیکن کچھ بت ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر میں نظر نہیں آتے، وہ انسان نے اپنے دل میں بنائے ہوتے ہیں، مثلا شہرت کا، دولت کا، مال کا، انسان کا، یہ بھی سارے بت ہوتے ہیں، اور ان کی بھی ہم لوگ گویا کہ انڈائریکٹلی جو ہے یا غیر شعوری طور کے اوپر ہم ان کو اپنا معبود بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ شرک جو کہ ظاہر میں ہوتا ہے اس کی بھی نفی کی گئی ہے، اور وہ شرک جو انسان اپنے باطن میں کرتا ہے اس کی بھی جو ہے سورہ اخلاص میں نفی کی گئی ہے۔ اس لیے اس کو سورہ اخلاص سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر طرح کی شرک کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے۔ اسی بات کو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کالی رات میں کالی چٹان کے اوپر کالے رنگ کا رینگنے والا جو کیڑا ہوتا ہے، اس سے بھی باریک شرک جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا حج کیا اس نے بھی شرک کیا۔ یہاں پہ ان تمام عبادات کو شرک کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس میں مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، اور پھر اس کو بھی شرک کہا جا رہا ہے، لہٰذا یہ ہمارے ظاہر کے شرک نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے باطن کے شرک ہیں۔ اس لیے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ توحید کا تعلق انسان کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مثبت چیز ہوتی ہے، ایک منفی چیز ہوتی ہے۔ ہم مثبت کو اچھا سمجھتے ہیں، منفی کو ہم ڈسکس کرنا اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اگر ہم اپنے کلمے پہ غور کرتے ہیں تو اس میں نفی کی بات پہلے ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد جو ہے مثبت بات ہو رہی ہے کہ الا اللہ۔ تو وہ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ جب تک انسان نفی نہیں کرتا ہر طرح کے شرک کی، اس وقت تک جو ہے توحید انسان کے اندر نہیں آتی ہے۔ پھر اہل علم بڑی پیاری بات کلمے کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کلمے کے اندر کوئی عہد، کوئی وعدہ، کوئی عبادت، کوئی حکم، کچھ بھی نہیں ہے۔ کلمے کے اندر صرف ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانتا۔ اور کلمے کے دوسرے حصے میں صرف رسالت کا ذکر کیا گیا ہے، کسی سنت کا، کسی حکم کا یا کسی عبادت کا وہاں پہ بھی کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ تو گویا کہ انسان کے عقیدے کا تعلق، توحید کا تعلق جو ہے یہ انسان کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا جب انسان کی سوچ خالص ہو جاتی ہے، انسان کا عقیدہ خالص ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو عمل بھی ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور بہت قبول ہوتا ہے۔ لہذا سورہ اخلاص جو ہے اور ہمارا کلمہ جو ہے وہ ہمیں ایک سوچ دیتے ہیں، ایک عقیدہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص عقیدہ اور خالص ایمان نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔